بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور ان غلطیوں پر سزا دینے کا حق عدالت کو حاصل ہے، لیکن بعض لوگ تو سچے دل سے اپنی غلطی سے توبہ کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ تو غلطی کرنے کے بعد اس پر سینہ زوری بھی کرتے ہیں اور ایسے بن کر دکھانے کی کوششیں کرتے ہیں جیسے غلطی کرنے کا ان کو پیدائشی حق حاصل تھا۔ ایسی ہی یہ عورت بھی تھی جس کی بیٹی کو جب یہ جج سزا سنانے لگی تو وہ مغرور عورت اس بات پر ہنسنے لگی، لیکن پھر جو اس جج نے اس عورت کے ساتھ کیا وہ دیکھ کر عدالت میں موجود ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا۔ ناظرین، اس کہانی کی ابتدا امریکی ریاست مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ کے علاقے ریڈ فورٹ ٹاؤن شپ سے ہوتی ہے۔ جون کے مہینے کی صبح اس جگہ رہنے والی امینڈا کوزل نامی 25 سالہ لڑکی اپنا پک اپ ٹرک روڈ پر دوڑاتی جا رہی تھی، لیکن یہ لڑکی ہوش میں نہیں تھی اور شراب کے نشے سے چور اس لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی گاڑی کس طرف جا رہی ہے۔ نشے کی وجہ سے اس لڑکی کو سمجھ نہ آئی اور اس نے سڑک کے درمیان میں لگی رکاوٹ کے اوپر اپنی گاڑی چڑھا دی۔ اب وہ مخالف سمت سے آنے والی گاڑیوں کی فاسٹ لین میں پہنچ چکی تھی اور ابھی نشے سے مدہوش اس لڑکی کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے کہ سامنے سے آنے والی ایک لڑکی اس کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اس گاڑی میں جیروم زرکر اور اس کی بیوی برٹنی جانسن بیٹھے تھے اور جیسے ہی یہ گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں، ہر طرف ان گاڑیوں کے ٹکڑے ہی ٹکڑے نظر آ رہے تھے اور ہر کوئی دیکھ کر یہی اندازہ کر رہا تھا کہ اس حادثے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچ پایا ہوگا، اور ان لوگوں کے اندازے درست بھی تھے۔ جیروم کی بیوی برٹنی کو بے حد زخمی حالت میں اس گاڑی کے ملبے سے نکالا گیا اور اس کو ایک ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے کر جایا گیا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود اس کا شوہر جیروم موقع پر ہی فوت ہو چکا تھا۔ امینڈا کی بیوقوفی کی وجہ سے 1 سیکنڈ میں ہی ایک شخص فوت ہو چکا تھا، جبکہ اس کی بیوی ادمری حالت میں ہسپتال پہنچائی جا چکی تھی، لیکن مزید بری خبریں آنا ابھی باقی تھیں۔ پتہ چلا کہ ان دونوں میاں بیوی کے 5 بچے ہیں اور خوش قسمتی سے ان میں سے ایک بھی اپنے والدین کے ساتھ ان کی گاڑی میں موجود نہیں تھا، لیکن اب یہ بچے اس عورت کی وجہ سے یتیم ہو چکے تھے اور ان کی ماں موت و حیات کی کشمکش میں ہسپتال میں موجود تھی۔ امینڈا کو پولیس نے آتے ہی گرفتار کر لیا اور اس پر کیس چلنا تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ اس کے کیس میں کچھ ایسا بھی ہو جائے گا۔ عدالت میں کیس چلا اور کچھ ہی عرصہ کیس چلنے کے بعد اس لڑکی نے مکمل طور پر اقبال جرم کر لیا اور آج اس کے کیس کے فیصلے کا دن تھا اور جج کی کرسی پر اپنے سخت مگر عقلمند اور انصاف پر مبنی فیصلوں کے لیے مشہور کیانا لیلرڈ نامی جج موجود تھی۔ عدالت کی کارروائی میں فیصلے سے پہلے جیروم کے بچوں کی طرف سے ایک خط پڑھا جا رہا تھا اور اس کے بچوں کا خط سن کر امینڈا رو رہی تھی اور اس وجہ سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس تھا۔ آخر میں جج نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا اور فیصلے میں امینڈا کو 3 سے 15 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن عدالت میں فیصلوں کا یہ اختتام نہیں تھا، کیونکہ کسی وجہ سے یہ جج بہت ہی زیادہ تنگ ہو رہی تھی اور اس بات کو وہ کئی بار نظر انداز بھی کر چکی تھی۔ لیکن جب اس جج سے برداشت نہ ہوا تو پھر اس جج نے وہ فیصلہ سنایا جس کی بنیاد پر صرف امینڈا کو ہی سزا نہیں ہوئی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ جب ان بچوں کا خط عدالت میں پڑھا جا رہا تھا تو عدالت میں بیٹھے کچھ لوگ مسکرانے کے ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ جج نے عدالت کی کارروائی روک کر ایک عورت کے بارے میں اپنے سیکرٹری سے پوچھا تو اس کو بتایا گیا کہ یہ مجرم امینڈا کوزل کی ماں ڈونا کوزل ہے، اور یہ بات سن کر پہلے سے ہی غصے میں یہ جج مزید سیخ پا ہو گئی۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس سیریس کیس کے دوران اس عورت کا مذاق اڑانا اور یوں ہنسنا یہ جج معاف کر دے گی۔ ایسا ہی ہوا بھی اور اس جج نے فوراً سے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے عدالت کی کارروائی روکنے کا حکم دے دیا تھا، اور اب عدالت میں ایک خوفناک سناٹا طاری تھا۔ جج صاحبہ نے کہا کہ جو بھی کوئی اس اندوہناک حادثے پر یوں ہنس سکتا ہے اور اس کا تب مذاق اڑا سکتا ہے جب ایک فریق کا عزیز اس جہان فانی سے کوچ کر گیا ہو، عدالت کی کارروائی سے کسی بھی طرح بچ نہیں سکتا، اور عدالت کی کارروائی میں مداخلت اور توہین عدالت کے کیس میں اس پر اسی وقت کارروائی کی جائے گی۔ یہ سارا واقعہ کورٹ میں موجود کیمروں میں ریکارڈ بھی ہو رہا تھا اور واقعات کا یہ تسلسل یہاں پر ہی ختم نہ ہوا، اور اب امینڈا کی ماں ڈونا کی باری تھی۔ جج صاحبہ نے فوراً سے اس عورت کو عدالت سے باہر نکال کر پولیس والوں کو گرفتار کرنے کو کہا۔ جج صاحبہ نے کہا کہ یہ عدالت ہے اور یہاں سنے جانے والے کیسز بڑے سیریس ہوا کرتے ہیں اور یہاں کسی مسخرے کو عدالت کا مذاق اڑانے کی اجازت کسی بھی صورت نہیں دی جا سکتی۔
عدالت کے ان احکامات کو سن کر عدالت میں سب لوگ ایسے بیٹھ گئے جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ تمام لوگ اب ڈرے ہوئے بیٹھے تھے کہ یہ جج صاحبہ اب اس لڑکی اور اس کی ماں کے بارے میں کیا فیصلہ سنائیں گی۔ جج صاحبہ نے سب سے پہلے اس ملزم کی فیملی کو مخاطب کر کے کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو دکھ ہوگا کہ آپ کی رشتہ دار جیل جا رہی ہے، لیکن وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے سزا کی مستحق ہے، اور ادھر جیروم کا خاندان اور اس کے بچے اپنے باپ کے جانے پر دکھی ہیں، اور ملزم کی ماں ان کا مذاق اڑا رہی ہے، اور میری عدالت کے اندر میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تھوڑی دیر گرفتار رہنے کے بعد اس جج نے عدالتی حکام کو حکم دیا کہ اس لڑکی کی ماں کو بھی عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ جب یہ ماں بیٹی دونوں کٹہرے میں کھڑی ہو گئیں تو جج صاحبہ نے ان سے کہا کہ تم نے نہ صرف توہین عدالت کی ہے بلکہ تم لوگ تو توہین انسانیت کے بھی مرتکب ہوئے ہو، اور تمہاری بیٹی 3 سے 15 سال کے لیے جیل میں جا رہی ہے، اور تم بھی اس کے ساتھ 93 دنوں کے لیے جیل جا رہی ہو۔ جج صاحبہ نے اپنے ہتھوڑے سے ضرب لگاتے ہوئے عدالتی کارروائی کو مکمل کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی اور بھی ان دونوں کے ساتھ جیل کی ہوا کھانا چاہتا ہو تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ عورت جس کا غرور 7ویں آسمان پر تھا اور وہ عدالتی کارروائی کا مذاق اڑا رہی تھی، اب پولیس والوں کی ہتھکڑیوں میں جکڑی تھی اور اب اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ یہ عورت اب اس کٹہرے سے نکالی گئی اور اس کو پولیس والے جیل لے گئے، لیکن یہاں پر بھی کہانی کا اختتام نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی اس عورت کو عدالت میں پھر سے اپیل کرنے کا حق حاصل تھا۔ جج صاحبہ کی اس ساری کارروائی کو عدالت میں موجود کیمروں نے ریکارڈ کر لیا تھا، اور اس ویڈیو کو جج صاحبہ کی اجازت کے بعد انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دیا گیا، اور لوگوں نے اس جج کے اس فیصلے کو بے حد سراہا، کیونکہ یوں بچوں کے یتیم ہونے پر ہنسنے اور ان کا مذاق اڑانے والے شخص کو معاف کر دینا کسی بھی طرح کرین انصاف نہیں ہونا تھا۔ اس عورت کے بارے میں ناظرین کو مزید بتاتے چلیں کہ اس کو پولیس والے جیل میں لے تو گئے، لیکن اس نے جیل میں موجود اپنا وقت پورا نہ کیا، اور اگلے ہی دن اس نے عدالت میں معافی کے لیے اپیل دائر کر دی۔ عدالت شروع ہوئی اور اتفاق سے آج بھی یہ کیس اسی جج کے پاس آیا جس نے کل اس کو سزا سنائی تھی۔ جب عدالت کی کارروائی کے لوازمات پورے ہوئے اور اس عورت کو بولنے کا موقع ملا تو اس نے روتے ہوئے اپنے برتاؤ پر عدالت سے معافی مانگی، اور جج صاحبہ جو کہ اصل میں انصاف پر مبنی فیصلے کرتی تھیں نہ کہ اپنی انا کو مد نظر رکھ کر، ان نے اس عورت کی سزا کو 93 دنوں سے کم کر کے 1 دن کر دیا، جو سزا یہ عورت پہلے ہی کاٹ چکی تھی، کیونکہ 1 دن جیل میں رہنے کے بعد اس عورت نے عدالت میں دوبارہ اپیل دائر کی تھی۔ اس حساب سے آج ہی یہ عورت گھر جا سکتی تھی، اور عدالت نے اس کی سچی معافی کو دیکھ کر اس کی سزا کو معاف کر دیا۔ اگرچہ اب ڈونا کوزل گھر جانے کے لیے آزاد تھی، لیکن اس کی بیٹی ایمینڈا کوزل اپنی کارستانی کی وجہ سے ابھی بھی جیل میں ہی تھی، کیونکہ اس کا جرم قابل معافی کسی بھی طرح نہیں تھا۔ ناظرین، عدالت اور ججوں کی زبردست کارروائیوں پر ایک اور ویڈیو بھی ہم نے آپ کے گوش گزار کی تھی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جج کو جب اس بچی نے بھری عدالت کے سامنے بتایا تو اس جج نے اس بچی کی ماں کے ساتھ جو کیا وہ دیکھ کر ساری عدالت میں خاموشی طاری ہو گئی۔ اگر آپ نے وہ زبردست ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔